السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الطلاق مرتان، رجعی طلاق دو بار ہے، یعنی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہو وہ دو بار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے، او تسریح بِإِحسان، یا پھر بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے۔ در حقیقت ایسا تھا کہ جو دور جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا مرد کو حق حاصل تھا۔ ایک دفعہ اگر مرد بگڑ بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس صورت میں اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا۔ نہ وہ عورت کسی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ اسے آزاد کرتا کہ کوئی دوسرا اس سے نکاح کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ کہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا جائے، یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی قسم میں نہ تجھے طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو میں رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ بھی خاموش رہے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ تم طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق دے کر تم رجوع کر سکتے ہو۔ طلاق سنت کا جو طریقہ ہے نا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اور مرد کے لیے صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے رجوع کرنے کا حق رہنے دیا گیا ہے، جو حق ہے وہ دیا گیا۔ طلاق دینے کا مسنون طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے، طہر یعنی کہ پاکیزگی کی حالت میں اس کو طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے۔ اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ حالت طہر میں دے اور پوری عدت گزر جانے دے، اس طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری طلاق یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دیں اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے طہر میں تیسری دے، اس صورت کو طلاق حسن کہتے ہیں، یعنی کہ حسن اچھی بہتر ہے۔ پہلی جو میں نے بتایا وہ طلاق احسن ہے، دوسری جو ہے وہ طلاق حسن ہے، یعنی کہ اچھی ہے، بہتر ہے۔ پہلی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہوں تو تجدید نکاح سے یہ صورت ممکن ہے، یعنی ایک طلاق دی پھر پوری عدت گزار دی، 3 مہینے گزار دیے، اس کو ٹائم گزرنے دیں، کیونکہ ابھی واپس لوٹنے کا وہ موجود ہے کہ چانس موجود ہے کہ ابھی بیوی کو واپس لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور طلاق جو ہے وہ ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں جو لوگ دے دیتے ہیں، اس کے بارے میں جو تیسری صورت ہے وہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، یہ صورت طلاق بدعی کہلاتی ہے، اور احناف کے ہاں ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اگرچہ کہ بعض ائمہ فقہا کے مطابق اس صورت میں بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، مگر سنت کی روح سے یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ جیسے کہ حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا عمر کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک یک بارگی ایک ہی مرتبہ یعنی 3 طلاقوں کا ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو اب ہم کیوں نہ اس پر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قانون نافذ کر دیا،
کہ حضرت عمر نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی تو انہوں نے 3 طلاقیں ہی اس کو کنسیڈر کر دی، تاکہ لوگ یہ کام کرنے میں جلدی نہ کریں۔ لیکن اب اس کام کو ہم سب مسلمانوں نے، سب نے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیا کہ بس جلدی سے جان چھڑائیں۔ سیدنا ابن عباس سے کہا، ابو صحبہ نے سیدنا ابن عباس سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اور سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور سیدنا عمر کی خلافت میں بھی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا؟ تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا ہاں۔ ابو صحبہ نے سیدنا ابن عباس سے کہا ایک مسئلہ تو بتائیے کہ رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہیں ہوتی تھیں؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا ہاں ایسا ہی تھا، پھر جب سیدنا عمر کا زمانہ آیا تو اکٹھی 3 طلاقیں دینے کا رواج ہو گیا، تو سیدنا عمر نے ان پر تینوں طلاقیں نافذ کر دیں۔ دور نبوی، دور صدیقی یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور دور فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 3 سالوں تک لوگ یکبارگی 3 طلاقیں دینے کی بدعات میں مبتلا تھے، اور یہی عادت دور جاہلیت میں متواتر مسلسل چلی آ رہی تھی، جو دور نبوی میں بھی ختم نہ ہو سکی۔ دور نبوی میں ایک شخص نے ایک دفعہ ہی 3 طلاقیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا میری زندگی ہی میں کتاب اللہ سے یوں کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل نہ کر دوں، تو آپ نے ازراہ شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہ دی، یعنی اتنا سخت اس کو ناگوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا شرعی نقطۂ نگاہ سے کتنا بڑا گناہ اور مکروہ فعل ہے۔ لوگوں کو اس بدعات پر انہیں ڈرانا چاہیے کہ 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں نہیں دینی چاہیے۔ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں کہ تو اب ہم کیوں نہ ان پر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں؟ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ سیدنا عمر کا یہ فیصلہ تعزیر اور تادیب کے لیے تھا، تاکہ لوگ اس بدعت سے دور ہو جائیں، رک جائیں۔ یہ فیصلہ آپ نے سرکاری اعلان کے ذریعے سے نافذ کیا، گویا یہ ایک وقتی اور عارضی قسم کا آرڈیننس تھا، کتاب و سنت کی طرح اس کی حیثیت دائمی نہیں تھی۔ اگر سیدنا عمر کے سامنے کوئی شرعی بنیاد موجود ہوتی تو آپ یقیناً لوگوں کو مطلع فرماتے، جیسا کہ عراق کی زمینوں کو قومی تحویل میں لیتے وقت کیا گیا تھا، اور تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست تسلیم کر کے آپ سے پورا اتفاق کر لیا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آیت حدیث سے اگر وہ کوئی ایسا بات اخذ کر کے یہ بات کرتے تو لوگوں کو اس سے مطلع کر کے یہ فیصلہ نافذ کرتے، تو یہ یقیناً یہ شرعی حیثیت اختیار کرتا اور یہ دائمی بن جاتا۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر آج تک سیدنا عمر کے اس فیصلے پر امت کا اجماع نہ ہو سکا۔ جو لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کے بارے میں 4 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، اور وہ 4 گروہ کون سے ہیں؟ پہلا گروہ جو ہے وہ سیدہ عمر کے اس فیصلے کو وقتی اور تعزیری سمجھتا ہے، اور سنت نبوی کی ہی کو ہر زمانے کے لیے معمول بنا جانتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ اس گروہ میں ظاہری اہل حدیث اور شیعہ شامل ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ مقلدین کا ہے، وہ جن کی اکثریت سیدنا عمر کے اس فیصلے کو مشروع اور دائمی سمجھتی ہیں، البتہ اس کام کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات 3 طلاقیں ہو جائیں گی لیکن یہ کام گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا گروہ دوسری انتہا کو چلا گیا، ان کے نزدیک ایک مجلس میں 1 طلاق واقع ہونا تو جائز ہے، لیکن اگر 2 یا 3 یا زیادہ طلاقیں دی جائیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ایک بھی طلاق نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا در حقیقت وہ خلاف سنت ہے، یعنی بدعت ہے، جس کے لیے وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ بات مردود ہے۔ لہٰذا ایسی بدعی طلاقیں سب مردود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لغو ہیں، باطل ہیں،
اس بنا پر ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس گروہ میں شیعہ حضرات میں سے کچھ لوگ شامل ہیں، اور حجاج بن ارطاد اور محمد بن مقاتل حنفی بھی اس کے قائل ہیں، حنفی لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اور ایک قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو غیر مدخولہ کے لیے ایک ہی شمار کرتے ہیں، اور مدخولہ کے لیے 3 طلاق، یعنی اگر وہ شوہر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ غیر مدخولہ ہے تو اس کی 1 طلاق کنسیڈر کرتے ہیں، اور وہ مدخولہ ہے عورت تو اس کو 3 طلاقیں کنسیڈر کرتے ہیں، حالانکہ مدخولہ اس کی زیادہ حقدار تھی کہ اس کو وقت دیا جائے، غیر مدخولہ اس کی حقدار نہیں تھی، کہ ہو سکتا ہے مدخولہ جو ہے اس کی اولاد ہو اس کے اندر سے۔ اتنا زیادہ اختلاف جو ہے وہ پایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے اندر اس طلاق کے بارے میں۔ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاق دینے کی بدعت دور جاہلیت کی یادگار ہے، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد پھر سے عروج پر پہنچ گئی، اور سیدنا عمر نے اس عادت کو چھڑانے کے لیے 3 طرح کے اقدامات کیے۔ پہلا قدم کیا تھا؟ وہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے والے کو بدنی سزا بھی دیتے تھے، ان کو یعنی کہ کوڑے مارنا یا کوئی اس قسم کی جسمانی سزا بھی دیتے تھے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا بھی حقیقتاً ایک سزا تھی کہ وہ اب اپنی بیوی سے واپس رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے سزا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کر دیا۔ اور جب لوگوں نے اپنی عادت پر کنٹرول کرنے کی بجائے حلالے کی باتیں شروع کر دیں تو آپ نے حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں کے لیے رجم کی سزا مقرر کر دی، کہ وہ زنا ہے۔ اس طرح یہ فتنہ کچھ مدت کے لیے دب گیا، لیکن دور فاروقی میں اس نکلوانے والے اس جو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لوگ کرنا شروع ہو گئے تھے، کہ اصلاح اس صورت میں ہوئی کہ حلالے کا دروازہ سختی سے بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ تقریباً 80 to 90% لوگ یہی کام کریں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے کر جان چھڑاتے ہیں، اور پھر جب اگر انہیں کہیں ہوش آتا ہے تو پھر وہ اہل حدیث کی طرف بھاگتے ہیں کہ چلو جی ان سے فتویٰ لے کر آتے ہیں، اور ان سے فتویٰ لے کر پھر ہم واپس میاں بیوی رہنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اہل حدیث ہوتے نہیں ہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن اپنے مفاد کی خاطر وہ اس کو بات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جو بذریعہ ڈاک کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، آج کل کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو پہلے میکے بھیج دیتے ہیں، پھر بیوی کو نوٹس بھیج دیتے ہیں طلاق کا، بذریعہ ڈاک جاتی ہے، یا اب تو واٹس ایپ کے ذریعے میسج چلا جاتا ہے۔ ایک وقت کی 3 طلاقیں گناہ ہے، بدعت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ دوران عدت مطلقہ کا نان نفقہ اور رہائش خامند کے ذمے ہوتی ہے، اور مطلقہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، وہ بھی بیوی کے اس سے خارج نہیں ہوئی جس سے وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، جسے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اس دوران میں وہ نان نفقے کے اس بار سے بھی سبکدوش ہو جاتا ہے جو شرعی طور پر اس پر لازم ہے۔ عدت کے دوران میں عورت کو اپنے پاس رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے اور وہ واپس رجوع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام حلال اور جائز چیزوں میں سے اللہ کے ہاں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لہٰذا اللہ کی خوشنودی اسی بات میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران میں مرد رجوع کر لے، اور وہ زبردستی بھی کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اگر عورت رضامند نہ ہو تو بھی وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے جس سے علیحدگی کی راہ بند ہو جائے اور مصالحت کی راہ کھل جائے، کیونکہ طلاق شوہر دے رہا ہے نا۔ عدت گزر جانے کے بعد عورت کی رخصتی کے وقت 2 عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ ولا يح ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، سوری یہاں نہیں، جی، اور پھر کیا ہے کہ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے اس میں سے جو دیا ہے وہ اس سے لے لو، جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھیں گے تو ان دونوں پر اس پر کوئی گناہ نہیں کہ جو عورت خلا کے فدیے میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔
यानी अगर औरत खुला लेना चाहती है तो उसको अपना हक महर छोड़ना होगा, पहली बात। और अगर औरत कुछ और देकर, एक्स्ट्रा देकर भी, फिदिया देकर भी अगर खुला लेना चाहती है तो वो तब भी ले सकती है। ये अल्लाह ताला की हदूद है, चनाचे उनसे आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह ताला की हदूद से आगे बढ़ेगा तो यही लोग जालिम हैं। इद्दत गुजर जाने के बाद औरत की रुखसती के वक्त दो आदिल गवाहों की मौजूदगी भी जरूरी है। सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और बजरिए खत या जो डाक के तलाके भेज देने से इस हुक्म पर भी अमल नहीं हो सकता। जो मैसेज भेज देते हैं इस पर भी अमल नहीं हो सकता। गवाहों की अहमियत मसलहत के लिए की गई। अब सवाल यह है कि आज के दौर में बैक वक्त तीन तलाकें देने वाले मुजरिम की सजा क्या होनी चाहिए। अगरचे कि यह मसला उलमाए कराम की तवज्जो का मुस्तहिक है, लेकिन इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। जैसे कि आपको मालूम होगा, अभी पीछे हमने, आपको याद होगा, हमने जिहार का पढ़ा था कि वो जिसमें कसम उठा लेते हैं 40 दिन के लिए, तो वो कसम तोड़ने का कफारा क्या था? एक गुलाम को आजाद करना, या 2 माह के मुसलसल रोजे रखना, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। आज गुलामी का दौर खत्म हो चुका है, अलबत्ता बाकी दो सजाओं में से कोई एक सजा हो तजवीज की जा सकती है ऐसे लोगों के लिए। जब तक उनके लिए कोई सजा तजवीज ना की जाए इन्हें अपने जुर्म का कभी एहसास तक नहीं होगा। और ये रस्म बिद्दत, और ये रस्म बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी। इस रस्म की हौसला शिकनी करने की जरूरत है। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में मजीद अगले हिस्से में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि अगर अगर वो इस बात से डरते हो कि अल्लाह की हदूद की पाबंदी ना कर सकेंगे, तो फिर औरत अगर कुछ दे दिलाकर अपनी तलाक खुला लेना चाहती है तो वो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि हक महर भी हक महर भी उसके अलावा दूसरी अशिया जैसे जेवर, कपड़े वगैरह जो हैं, खावंद अपनी बीवी को बतौर हदिया दे चुका हो, अगर वो तलाक दे रहा है तो उसको वापस लेना जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदिया वापस लेने वाले के इस फेल को उस कुत्ते से तशबीह दी है जो कह करके फिर उसे चाट ले। तलाक देने वाला भी अगर शोहर अगर चीजें वापस लेता है तो फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है। तलाक देने वाले शोहर के लिए ये और भी शर्मनाक बात है कि किसी जमाने में उसने जो अपनी बीवी को हदिया दिया था रुखसत करते वक्त, मजीद कुछ देने की बजाय उसे वो तोहफे तहाइफ वापस ले जाए। अगर मियाँ बीवी नाचाकी की सूरत में पैदा हो जाने या होने का खदशा हो, और वो समझे कि शायद वो अब अच्छे तरीके से आपस में नहीं रह सकते, और मर्द की तरफ से वो हकूक ज़ोजियत नहीं अदा कर सकता, और औरत अपने किसी हक से दस्तबरदार होकर, यानी अपना नान नफका छोड़ना चाहे, यानी कि मेरा नान नफका छोड़ दें, मेरा कम पैसे दे दें, और बेशक किसी और से शादी कर लें, तो और वो बेशक औरत जो है वो कुछ माल देकर वो अपने और शोहर से तलाक लेने पर रजामंद हो जाए तो ये सूरत भी जायज है। इसकी मिसाल ये है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा सौदा बिन्त जमा जब बूढ़ी हो गई तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस ख्याल से भी कि कहीं आप उन्हें तलाक ना दे दें कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अपनी बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हिबा कर दी थी। यानी हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिनों में भी हजरत आयशा के पास जा सकते हैं। और अगर हालात ज्यादा कशीदा हो जाएं और औरत बहरहाल अपने खामन से अपना आप छुड़ाना ही चाहती है, तो वो फिर फिदिया फिदिया वो आपस में तय कर लें कि, और वो रकम देकर भी अपने शोहर से तलाक ले सकती है, यानी खुला ले सकती है। औरत पर तलाक बाइन वाकई हो जाएगी, तलाक बाइन हो जाएगी। इसकी इद्दत में रजू का हक बाकी नहीं रहेगा। इसे शरई इस्लाम में खुला कहते हैं। सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अंसारी की बीवी जमीला जमीला जो अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक की बहन थी, रसूलुल्लाह के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं साबित बिन कैस पर दीनदारी और इखलाक में कोई ऐब नहीं लगाती, मगर ये नहीं चाहती कि मुसलमान होकर खामन की नाशुक्री के गुनाह में मुब्तला हो जाऊं। आपने फरमाया, अच्छा, जो बाग साबित ने तुम्हें हक मेहर में दिया था वो वापस करती हो? वो कहने लगी, जी हाँ, करती हूँ। आपने साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अपना बाग वापस ले लो और इसे तलाक दे दो।
یہ ضروری نہیں کہ زر فدیہ اتنا ہی ہو جتنا حق مہر تھا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ لینے کو فقہا نے مکروہ سمجھا ہے۔ اور اگر معاملہ آپس میں طے نہ ہو سکے تو عورت عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ اس صورت میں تمام حالات کا جائزہ لے کر عدالت جو فدیہ طے کرے گی وہی نافذ العمل ہوگا، اور عورت اس وقت تک اس مرد سے آزاد نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت وہ فدیہ ادا نہ کر دے اور وہ مرد یا اس کی جگہ عدالت اسے طلاق نہ دے دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں، پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، یعنی حلالہ نہ کرے۔ تین طلاقیں ہو گئی، عورت پر عدت ہو گئی، مگر مرد اس عدت میں رجوع نہیں کر سکتا، نہیں کیا اسے، تیسری طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اب دونوں کی ملاپ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، وہ مرد اگر فوت ہو جائے گا یا اگر اس کو طلاق ہو جائے گی تو پھر عورت عدت پوری کرنے کے بعد پہلے خاوند سے واپس نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ وہ صرف اور صرف عورت کو حلال کرنے کے لیے اگر کوئی حلالہ کرے گا تو ایسے شخص پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے، سانڈ۔ سیدنا عمر نے حکم دیا تھا کہ ایسے حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، بیک وقت تین طلاقیں دے کر طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر حلالہ یعنی کہ حلالہ کرنے کے لیے یا بیک وقت تین طلاقیں دے کر وہ ٹائم پورا کر دیتے ہیں، بس اکٹھی طلاقیں ہو گئی، حلالہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اور اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ۔ اور جب تم اپنے عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو کتاب اور حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جب تم ایک یا دو طلاقیں دے دو پھر ان کی عدت پوری ہونے کو آئے تو اس وقت تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک خلوص نیت سے ان سے رجوع کرو، اس ارادے سے کہ آئندہ اسے درست طور پر بساؤ گے بیوی کو، اور اس کو اگر تمہیں رخصت کرنا ہے تو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، اور تم رجوع اس لیے نہ کرو کہ تم اس بیوی کو تکلیفیں پہنچاؤ گے اور اس کو ایذا پہنچاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے ہیلے بہانے نہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا ایسا مطلب نکالا جائے جو اس کی واضح مفہوم اور اس کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی مخالف ہو، اور ایسا مذاق اڑانے کی واضح مثال نکاح حلالہ ہے۔ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جانے لگا ہے جبکہ ابھی میں خود موجود ہوں۔ آج دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور آج مسلمانوں نے اس بات کو اپنا وتیرہ بنا لیا، اپنی عادت بنا لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود پر قائم رہنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ کی حدود پامال کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔